ناظرین، جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک انٹرنیشنل ادارے نے ایک غزہ کے معصوم بچے کی فوٹو شیئر کی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ایک حملے کے اندر معذور ہو گیا اور اس کی ماں کا انٹرویو ساتھ شائع کیا گیا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ جب میرے بچے کو یہ احساس ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں رہے ہیں تو جو پہلا جملہ اس نے کہا وہ یہ کہا کہ ماں میں تمہیں گلے کیسے لگا سکتا ہوں۔ پھر دوسری جانب ایک اور فوٹوگرافر ہے جس کا تعلق اسرائیل سے ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو فوٹو شوٹس میں نے کیے ہیں وہاں پر تباہی کے، اس میں میں نے دیکھا کہ سنائپرز کا استعمال کیا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے یا نشانے لگانے کے لیے۔ پھر ایک اور اسرائیلی کا انٹرویو جو کہ سابقہ فوجی ہے ان کو، وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زیادہ تر حاملہ خواتین کو نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک گولی سے دو شکار ہو جاتے ہیں، ایک تو وہ خاتون شہید کر دی جاتی ہے، دوسرا جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ ظلم کی داستانوں میں سے صرف چند جھلکیاں ہیں جو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جو داستانیں وہاں پر رقم ہو رہی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، اور کئی ایسی داستانیں ہیں جو کہ کسی کیمرے میں بھی محفوظ نہیں ہو پاتی، اور ہم کھڑے ہیں اس سے مذاکرات کر لو، اس سے مذاکرات کر لو، اس کو یہ کہہ دو، اس کو یہ کہہ دو، اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو۔ کیا بائیکاٹ کرنے سے جو روز جانے وہاں پر ضائع ہو رہی ہیں وہ بچ جائیں گی؟ نہیں بچیں گی۔ اس کے لیے آپ کو حرکت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ صاحب اقتدار ہیں تو آپ کو صرف زبان نہیں ہلانی، ہاتھ اور پاؤں بھی ہلانے ہیں، تبھی ان معصوموں کو بچایا جا سکتا ہے۔ وہ بھول گئے ہیں آپ ان لوگوں کے الفاظ جو کہ میتوں پر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے نبی کو جا کر شکایت لگاؤں گا کہ میرا جگر گوشہ شہید کر دیا گیا ہے اور آپ کے امتی خاموش رہے ہیں۔ ہم امتی ہیں بھی یا نہیں، ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں ان صحافیوں کا جو وہاں پر بیٹھ کر ظلم اور بربریت کو برداشت کرتے ہوئے رپورٹ کرتے ہوئے اپنی فیملیز کی لاشوں کی خبریں دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم ہو قصوروار جو پوری دنیا میں خاموش بیٹھے ہو، جو ہماری لاشوں پر سیاست کر رہے ہو۔ تم صرف بیان دیتے ہو، تم صرف کہتے ہو کہ ہماری خود مختاری کو کسی نے چھیڑا تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تو یہ خود مختاری کس کی ہے جس کو تباہ کر دیا گیا ہے وہاں پر؟ یہ بچے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں انتظار ہے کہ ہمارے بچے مریں گے، شہید ہوں گے تو پھر ہی ہم آواز اٹھائیں گے، پھر ہی ہمارے اندر سے آہ نکل کے گی؟ لاش جس کے گھر سے اٹھتی ہے احساس اسی کو ہوتا ہے، کسی اور کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہوں اور ہمیں کہیں اور ظلم نظر نہ آ رہا ہو؟ ہم نے یہ سب کچھ کیوں اچیو کیا؟ ہم نے یہ باؤنڈریز کیوں بنائی؟ ہم نے یہ اسلحہ کیوں رکھا؟ ہم نے اپنے آپ کو سپر پاور کے مقابلے میں بنانا کیوں کیا؟ صرف اپنے لیے، صرف اس ذات کے لیے کہ جسے یہ نہیں پتا کہ اگلے ہی لمحے میں وہ اگلا سانس بھی لے پائے گا کہ نہیں۔ وہ صرف اس طور پر وہ چلائے گا کہ جب اس پر حملہ ہوگا۔ اور معذرت کے ساتھ کوئی بھی اسلامی ملک جب اس کی حدود کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے۔ اس کو ضرورت ہے کہ وہ خطے میں اپنی دھاگ بٹھائے تو اپنی پراکسیز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ورنہ ظالم کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ دوسری جانب مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں تو صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان آیا کہ ہم مذاکرات کے خواہش مند ہیں، ایران بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کر دیا، ایران کے پاس عظیم ملک بننے کا موقع ہے۔ ٹرمپ نے اس بات کی بھی وضاحت کی۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کی سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ اسرائیل فلسطین مسئلے کا واحد اور پائیدار حل فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ روسی صدر پیوٹن کا بڑا بیان سامنے آ گیا جس سے اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ولادی میر پیوٹن سے ملاقات۔ روسی صدر کی غزہ جنگ بندی کے دوران رہائی پانے والے یرغمالی سے ملاقات میں حماس کی تعریف۔ اسرائیلی حملے میں دونوں بازو گنوانے والے فلسطینی بچے کی جو تصویر سامنے آئی اسے ورلڈ پریس فوٹو آف دی ایئر قرار دیا گیا ہے۔
اسرائیل کے پاس ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف کارروائی کی صلاحیت نہیں ہے، ایہود اولمرٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ امریکہ میں اسرائیلی حکومت کی مقبولیت میں شدید کمی آئی ہے، تل ابیب سے عوامی نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ عارضی جنگ بندی مسترد، مکمل جنگ بندی کے بدلے ہی تمام اسرائیلی قیدی رہا کریں گے، حماس کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ یمن کے خلاف نئی امریکی اقتصادی پابندیاں، یمن کی تیل کی بندرگاہ پر امریکی فضائی حملے، 38 افراد شہید اور 102 زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ مذاکرات کو عزم دہراتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایرانی بھی یہی خواہش رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاس عظیم ملک بنانے کا موقع ہے، ہمارا مقصد ایٹمی ہتھیاروں کی روک تھام ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایک بار پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ایران سے بات چیت کے خواہش مند ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ایرانی ہم سے بات کرنا چاہیں گے اور یہ میری پہلی ترجیح ہوگی۔ ٹرمپ نے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران مذاکرات کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تو ان کے لیے دوسرا راستہ زیادہ سازگار نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے اپنے بیان میں ایران پر عائد برسوں پر محیط سخت پابندیوں کا ذکر کیے بغیر کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایرانیوں کو اپنی صنعت یا سرزمین سے محروم کیا جائے، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایران ترقی کرے اور اس پر فیصلہ ایرانی عوام کو کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کرنے کی امریکی اخبار کی رپورٹ پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بدھ کو اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی منصوبہ بندی منسوخ کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اسرائیل کے مجوزہ حملے کو روک دیا۔ تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اخبار کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نہیں کہوں گا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ منسوخ کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے ایران کی جوہری تنصیبات پر فوجی کارروائی کے لیے جلدی نہیں ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایران کے پاس ایک عظیم ملک بننے کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پہلا آپشن مذاکرات ہے، اگر دوسرا آپشن اپنایا گیا تو وہ ایران کے لیے بہت برا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل نے مئی میں ایران کے جوہری مقامات پر حملے کا منصوبہ تیار کیا تھا، جس کا مقصد ایران کے جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک پیچھے دھکیلنا تھا۔ اس حملے کی کامیابی کے لیے صرف اسرائیل کا دفاع کافی نہ تھا، بلکہ امریکہ کی معاونت بھی ضروری تھی تاکہ ایرانی جوابی کارروائی سے نپٹا جا سکے اور حملے کو کامیاب بنایا جا سکے۔ ادھر ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا دوسرا دور روم میں ہونے پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے مقام کی تبدیلی پیشہ ورانہ غلطی ہے، ایسا اقدام نیک نیتی اور سنجیدگی کی کمی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا دوسرا دور بھی پہلے دور کی طرح مسقط میں ہونے کی اطلاعات تھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے دفتر کے ایک اعلیٰ عہدیدار مہدی فاضلی نے جمعرات کو سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان اور ایران کے راہبر معظم کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے ملاقات میں سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کی دو طرفہ تعلقات کی توسیع کی درخواست کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ برسوں پہلے یہیں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے چچا شاہ عبداللہ بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ مخلصانہ تعلقات کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں، اگر آپ بھی اسے اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں تو ہمارے تعلقات مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے سعودی عرب کے بادشاہ کے خصوصی ایلچی کے نام اپنے خطاب کے ایک اور حصے میں تاکید کی کہ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ صہیونی حکومت علاقائی ممالک کے درمیان تنازعات سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہمیں ان مخالف محرکات پر قابو پانا چاہیے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسرائیل فلسطین مسئلے کا واحد اور پائیدار حل فلسطینی ریاست کے قیام کو قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ماسکو میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران روس اور قطر کے درمیان $2 ارب سے زائد کے دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر قطری امیر شیخ تمیم نے اسرائیلی فلسطین مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر امن ناممکن ہے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی اسرائیل فلسطین مسئلے کا واحد اور پائیدار حل فلسطینی ریاست کے قیام کو قرار دے دیا۔ دونوں رہنماؤں نے شام کو آزاد، خود مختار اور متحد ریاست بنانے کی مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق کیا۔
روس کے دورے پر موجود ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے کریملن میں ملاقات کی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات سے متعلق مشاورت اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے صدر پوٹن کو ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کا پیغام بھی پہنچایا۔ عباس عراقچی گزشتہ روز ماسکو پہنچے تھے، جہاں وہ اعلیٰ روسی حکام سے بات چیت اور مشاورت کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ غزہ میں قید روسی شہریوں کی واپسی روس کے فلسطینی عوام کے ساتھ دیرینہ اور مستحکم تعلقات کی بدولت ممکن ہوئی۔ روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روسی صدر پوٹن نے غزہ میں جنگ بندی کے دوران رہا ہونے والے روسی شہری الیگزینڈر ترونوف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر پوٹن نے الیگزینڈر ترونوف سے کہا کہ آپ کی آزادی کا حصول روس کے فلسطینی عوام اور ان کے نمائندوں اور مختلف تنظیموں کے ساتھ دیرینہ تعلقات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں ہمیں حماس کی قیادت اور اس کے سیاسی دفتر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جبکہ یہ ملاقات ایک اہم چیز سمجھی جا رہی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ روس جو ہے اس معاملے کے حوالے سے ایران کے ساتھ جو ایران امریکہ کے ساتھ اس وقت مذاکرات کر رہا ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کر رہا ہے، اور خاص طور پر جو ہفتے کے دن ہونے والے یہ تمام تر معاملات ہیں یا جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایران کیا موقف رکھتا ہے یا کیا شرائط رکھتا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور اس حوالے سے بھی ایران مشورے کر رہا ہے اپنے ان تمام ممالک سے جس کے ساتھ اس کے تعلقات ان تمام تر پابندیوں کے اندر ٹھیک رہے ہیں۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں اس تصویر کے حوالے سے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا۔ فلسطینیوں کی دستاویزی تصویر بنانے میں مصروف ایک فوٹوگرافر نے فلسطینی بچے محمود کو مارچ 2024 میں اسرائیلی بمباری کے بعد یہ قطر منتقل کیا گیا تھا اس بچے کو، اور ورلڈ پریس فوٹو کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہمانا الزین خوری نے کہا ہے کہ یہ خاموش تصویر ہے مگر اس کی آواز گونجتی ہے۔ یہ صرف ایک بچے کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں پر اثر انداز ہونے والی جنگ کی کہانی بیان کرتی ہے۔ جیوری نے تصویر کی روشنی اور کمپوزیشن کی تعریف کی اور کہا کہ یہ نہ صرف ایک انسان کا دکھ ہے بلکہ ایک پورے علاقے کی انسانیت سے محرومی اور صحافیوں پر مظالم کو اجاگر کرتی ہے، اور یہ اسی بچے کا ذکر ہے جو کہ اپنے اعضاء سے محروم ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ اب میں آپ کو گلے کیسے لگا سکتا ہوں۔ جبکہ سابق صہیونی وزیر اعظم نے ایران کے خلاف غاضب رجیم عسکری ناتوانی کا اعتراف کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق سابق صہیونی وزیر اعظم ایہود المرٹ نے کہا کہ اسرائیل کے پاس ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی نہ طاقت ہے اور نہ ہی ضروری امکانات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بارے میں نیتن یاہو کی بھڑکیں ان کی میڈیا پالیسی کا حصہ ہے تاکہ بحرانی مسائل سرائے عامہ کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ اس سے قبل نیو یارک ٹائمز نے کئی امریکی حکام کے حوالے سے لکھا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر تل ابیب سے کہا ہے کہ وہ ایران پر کسی حملے کی حمایت نہیں کریں گے۔ ان امریکی حکام نے کہ جن کے نام نیو یارک ٹائمز نے انہیں بتائے، آگاہ کیا کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ تہران کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کے ایک حصے کے طور پر کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی فوجی حمایت کے بارے میں تل ابیب اور نیتن یاہو کے خیالات حقیقت پسندانہ ہونے کے بجائے سیاسی وہم پر مبنی تھے۔ غزہ میں انسانیت سوز جرائم کے بعد امریکہ میں حکومتی اور عوامی سطح پر صہیونی حکومت کی مقبولیت میں شدید کمی اور تل ابیب کے خلاف نفرت میں قابل قدر حد تک اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں 69 فلسطینی عوام کے خلاف جنگی جرائم اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کے بعد عالمی سطح پر صہیونی حکومت کے خلاف نفرت کی لہر پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ جیسے اتحادی ملک میں بھی عوامی سطح پر تل ابیب کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کی جا رہی ہے۔ امریکی تحقیقی ادارے نے حالیہ سروے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ میں عوامی سطح پر اسرائیلی حکومت کے خلاف ناپسندیدگی میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ بالخصوص 7 اکتوبر 2023 کو غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بعد یہ رجحان مزید شدت اختیار کر گیا ہے، جبکہ عمر رسیدہ ڈیموکریٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اسرائیل سے حد سے زیادہ قریبی تعلقات پر وہ لوگ نالا ہیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے کر انہیں منتخب کرنے میں کارآمد ثابت ہوئے، جنہوں نے ان کی کمپین کی۔ ان لوگوں کے مطابق ٹرمپ حکومت نے اسرائیل کو حد سے زیادہ امرات دی ہیں، اور نوجوان ریپبلکنز جنہوں نے اکتوبر 2023 کے بعد غزہ میں شہریوں پر اسرائیلی حملوں کو قریب سے دیکھا اور دنیا بھر میں ان مظالم کے خلاف بڑھتی ہوئی آوازوں سے متاثر ہو کر اسرائیل کے حوالے سے منفی سوچ اپنائی ہے، اس بارے میں مرکز برائے جمہوریت مشرق وسطیٰ کے ریسرچ ڈائریکٹریٹ کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کے خیالات میں یہ تبدیلی گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری تھی، تاہم حالیہ عرصے میں نوجوان ریپبلکنز کی حمایت میں بھی واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت نے امریکی عوام کو مجبور کیا کہ وہ صہیونی حکومت کے بارے میں اپنے خیالات پر
نظر ثانی کریں۔ اب ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ناراض ہوئے ہیں اس کا فرق بھی پڑے، وہ فرق شاید فوراً ہمیں نظر نہ آئے لیکن وہ انتخابات کے اندر نظر آئے گا۔ پوری دنیا کے اندر لوگ یہ درد ضرور رکھتے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ جو مسلم ممالک ہیں اس سے زیادہ غیر مسلم ممالک کے اندر احتجاج کیا جاتا ہے اس ظلم اور بربریت کے خلاف۔ اب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جب بھی ان ممالک کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کو منتخب کریں جو یہ توانا آواز بن سکیں اس ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف کچھ بولنے کے قابل ہو پائیں۔ آپ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔